بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وینس نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان کی شان کے ساتھ آپ کا میزبان پروفیسر عبد الماجد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان کہ اس نے ہماری زندگیوں میں دوبارہ رمضان دیا اور ہم اس رمضان بابرکت مہینے، فضیلت والے مہینے اور اپنے آپ کو بخشانے والے مہینے میں اگر اپنی بخشش نہ کروا سکے تو یقیناً ہم بدقسمت کہلائیں گے۔ اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں، پیر عبید اللہ انور صدر پوری، جو سجادہ نشین ہیں دربار صدر پور شریف کے اور اس علاقے کی ایک معروف شخصیت، روحانی شخصیت ہیں، سماج کی دنیا میں اپنا ایک اہم مقام رکھتے ہیں۔ اور دوسری ہماری مہمان جو معروف نعت خواں اور جو عالمہ ہیں، مکمل درس نظامی انہوں نے کیا ہوا ہے اور مدرس ہیں اور بہترین نعت خواں ہیں، اور ان کا نام ہے معافیہ یاسین، اور ہمیشہ جب بھی پڑھتی ہیں تو بہت اچھا پڑھتی ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم ان دونوں سے سنیں گے اپنے ناظرین کے ساتھ افطاری کا جو اہم ٹائم ہے، جو بہترین موقع ہے، جس وقت انسان پورے خشوع و خضوع سے اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے میں ہم دین کی باتیں سنیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنیں گے۔ تو پیر عبید اللہ انور صدر پوری صاحب، بے حد شکریہ، آپ اپنی مصروفیت میں سے تشریف لائے اور ہمیں عزت دی۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کی ذات کا لاکھ لاکھ کرم ہے۔ رمضان کے معمول کیسے دربار کے حوالے سے رمضان کے معمول؟ الحمدللہ رب تعالیٰ کا کرم ہے جی۔ صبح سحری کے بعد ہمارا درس قرآن ہوتا ہے جی، نماز صبح کے بعد، وہ اس کے بعد پھر مریدین کا آنا، دعا کا، بس کوئی دم پھوکے کا اہتمام، پھر 11 بجے جا کے فرصت ہوتی ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ روزے کیسے گزر رہے ہیں؟ اللہ پاک کی ذات کا لاکھ لاکھ کرم ہے، بہترین الحمدللہ۔ سن رہا، ویسے موسم بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، یہ ماہ مقدس تو ویسے ہی مطلب ایک رحمتوں کا خزانہ ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم کو لوٹنے کا ایک سیزن ہے ایک۔ اور معافیہ، آپ ٹھیک ہیں؟ روزے ٹھیک گزر رہے ہیں الحمدللہ۔ آپ کے ہاں تو میرا خیال خواتین کی تراویح کا بھی کوئی اہتمام جی ہے؟ جی، خواتین کی تراویح کا اہتمام ہے، 150 200 100 اس طرح خواتین ہیں، اس کے تراویح ہوتی ہے، اور اس کے بعد درس قرآن ہے، دورہ تفسیر ہے، فقہ ہی مسائل کے اوپر بھی گفتگو ہے جن کے اندر خواتین بہت کچھ سیکھ رہی ہیں، نماز، غسل، جو فقہ کے مسائل ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جی جی رمضان ٹھیک گزر رہا ہے؟ جی الحمدللہ۔ پیر عبید اللہ انور صدر پوری صاحب، آپ ہمیں اور ہمارے ناظرین کے لیے بہت سودمند ثابت ہوں گے اس اہم موقع پر جو آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو انسانی زندگی کے اوپر جو روزے کے خاص اثرات ہوتے ہیں، جو روزہ اس جسم کے اوپر یا روح کے اوپر اپنے اثرات چھوڑتا ہے، مرتب کرتا ہے، اس حوالے سے آپ ہمیں۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے سوال کیا، کیونکہ آپ یہ الحمدللہ ایک خاصی مطلب ایک بہت بڑی میرے شہر کے ایک مذہبی شخصیت کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے، پہچان ہے، تو سوال بھی اسی حساب سے آپ نے بہت بڑا کیا ہے۔ تو وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماہ صیام جیسے رحمتیں لے کے آتا ہے، اللہ کے کرم اور انعام لے کے آتا ہے، بخشش کے پروانے لے کے آتا ہے، ہمیں جنت کے قریب کرنے آتا ہے۔ ماہ مقدس تو یہ وہ مہینہ ہے کہ سب میں جنت کے مطلب گھروں کی چابیاں، وہاں ہماری اپنی باڈی پہ، جسم پہ، کردار پہ ایک بہت بڑے اچھے نقوش اور اثرات روزہ چھوڑ کے جاتا ہے۔ پورے سال ہم اپنی من مرضی کرتے ہیں، جب ماہ مقدس آتا ہے تو دیکھتا ہوں میں اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار روزہ ہے، اچھا نہیں لگتا کہ آج بھی ہم ناپ تول میں کمی کریں۔ بالکل ایسے روزہ ہے، اچھا نہیں لگتا کہ یار ہم کسی کی غیبت کریں۔ ویسے تو مسلمان کو پورے سال ہی نہیں کرنا نہیں چاہیے، کرنا لیکن یہ چاہیے۔ تو ٹریننگ کا مہینہ ماہ ہے، اس میں تو مقدس کے آنے سے ہم غیبت سے بچ جاتے ہیں، جھوٹ سے بچ جاتے ہیں، ناپ تول کی کمی سے بچ جاتے ہیں، اور ہمیں اپنی ذات پہ اتنا کنٹرول آ جاتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ یار روزہ ہے، میں نے غصہ نہیں کرنا، برداشت کرنا ہے۔ روزہ تو ویسے ہی برداشت کا، تحمل کا ہمیں درس دیتا ہے، قربانی کا۔ ایثار کا دوسرا نام روزہ ہے۔ جو گھر میں بھی کسی کو میرے خیال میں پانی کا گلاس بھر کے نہیں دیتے، میں دیکھتا ہوں کہ وہ راشن اٹھا کے
رات کی تاریکی میں چھپ چھپا کے مطلب مساکین کی, محتاجوں کی یا حقداروں کی, مستحقین کی وہ لوگ خدمت کر رہے ہیں. جی. وہ جہاں اپنی ذات کو دیکھتے ہیں وہاں سب سے پہلے دیکھتے ہیں میرے قرب و جوار میں, میرے ہمسائیگی میں کوئی غریب, کوئی نادار جس کے پاس کوئی افطاری کا سامان نہیں, سحری کا سامان نہیں. الحمدللہ. تو روزہ جہاں ہمیں تقوی کے ایک معیار پہ لاتا ہے, روزہ جہاں ہمیں برداشت کرنے کا ایک بہترین سبق دیتا ہے, روزہ جہاں ہماری گناہوں کی معافی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے, وہاں اخلاقیات میں بھی روزہ ہمارے لیے ہمارا ایک استاد بن کے آتا ہے. کہ روزے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بس میں کوئی اگر خاتون آئی ہیں, کوئی بزرگ آئے ہیں, تو جوانوں کو میں دیکھتا ہوں کہ یار بابا جی روزے سے ہوں گے, انہیں اپنے سیٹ پہ بٹھا لینا, چلتے ہوئے پیدل کسی بندے کو ساتھ بٹھا لینا. تو روزے میں اپنی نظروں کی بھی حفاظت کرنا, گفتگو پہ, زبان پہ کنٹرول کرنا, غصہ نہ کرنا, گالم گلوچ سے پرہیز کر لینا کہ نہیں جی روزہ ہے. اور سال بھر میں ویسے تو نماز انسان پہ, عاقل بالغ پہ ہر وقت فرض ہے, لیکن چونکہ میرے ایک درگاہ سے تعلق ہے, میں دیکھتا ہوں جو سال بھر کم لوگ نمازوں پہ آتے ہیں, وہ جب رمضان آتا ہے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں کہ یار رمضان کا مہینہ ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے نا کہ شیطان بنا ہوا ہے. بالکل ایسے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. مساجد کو جب ہم دیکھتے ہیں, بالکل ایسے عوام کا حقیقت ہے, رجحان دیکھتے ہیں, تو واضح نظر آتا ہے کہ شیطان کہیں ڈھکا ہوا ہے. بالکل ایسے. تو آپ دیکھ لیں نمازوں میں, آپ تعداد دیکھ لیں نمازیوں کی. الحمدللہ کل تراویح تھی, میں دیکھ رہا تھا کھچا کھچ ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی ہے, جوان بزرگ بچے سب ماشاءاللہ. تو رمضان کا خوب مطلب احترام, ویلکم اسے کہنا, رمضان کو خوش آمدید کا. تو اس حوالے سے ہمارے کردار کی خوب جو ہے نا وہ یہ رمضان جو ہے وہ تربیت کر کے جاتا ہے. میرے خیال میں تو پیر عبید اللہ انور صاحب صدر پوری صاحب ایک حدیث مبارکہ جو آئی کہ بچے جو ہیں نا اگر آخری صفوں میں نظر نہ آئیں, جی بالکل, تو حضور نے فرمایا کہ آپ اپنی آئندہ نسل کے بارے میں بے شک سوچو بچار. بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. تو آج کل تو اگر ہمارے بچے آ جاتے تو ہم ان کو دبکے مارتے ہیں کہ بچے کیوں آئے. کم علمی. تو اس حوالے سے ذرا کہ بچوں کو بھی مسجد میں آنے دیا کریں. بالکل جی. دیکھیں جی, بزرگ شہروں میں تو یہ چیز نہیں, دیہاتوں میں آج بھی میں دیکھتا ہوں جب وہ نکلتے ہیں تو گھر سے بچے ساتھ لے کے آتے ہیں. آج یہی تربیت ہے جو باپ انگلی پکڑ کے اسے مسجد کا راستہ دکھا رہا ہے, اسے اللہ اور اللہ کے رسول کو جھکنا عبادت کر رہا ہے, تو یوں سمجھو وہ اپنا باپ حق ادا کر رہا ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کی تربیت کر رہا ہے کہ بیٹا مسجد میں آنا ہے, اللہ کو جھکنا ہے, سجدہ کرنا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو آج مطلب ہم میں سے وہ نہیں ہے. لیکن جی رمضان المبارک کا تو یہ وہ خوبصورت مہینہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صبح سحری کے وقت جب جتنے لوگ اٹھتے ہیں تو پوری دنیا میں جتنے درخت ہیں, ہر درخت پہ جتنی ٹہنی ہے, ہر ٹہنی پہ جتنے پتے ہیں, ہر پتا اللہ سے یہ دعا کرتا ہے, اللہ آج جتنے لوگوں نے روزہ رکھا سحری کی, اے میرے اللہ ہم دعا گو ہیں ان کے گناہ معاف ہوں. تو اللہ پاک ان تمام پتوں سے مخاطب ہوتے ہیں کہ جو لوگ روزہ دار کے لیے دعا کریں آپ گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے. جلالین شریف میں حاشیے پہ اسی روزہ کے فضائل کے بارے میں لیکن حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہ پوری کائنات میں اللہ پاک نے 71% پانی پیدا کیا اور 29% صرف خشکی ہے. 71% دنیا میں جو پانی ہے, ندی نالوں دریاؤں اور جھیلوں میں, تمام پانیوں کا ہر ایک قطرہ افطاری کے وقت اللہ کے حضور یہ دعا کرتا ہے, اللہ آج پورے دن جس بندے نے تیری رضا کے لیے کھانا چھوڑا, پینا چھوڑا, ہاتھ پہ کنٹرول, نگاہ پہ کنٹرول, غلط بات سنی نہیں, زبان سے غلط بات کی نہیں, پاؤں سے غلط پاس چل کے نہیں گیا, چاہے موسم کی جیسے بھی تھی وہ شدت تھی حدت تھی برداشت کیا. اے اللہ میں چاہے بے جان تیری مخلوق کو پانی, ہر ایک قطرہ دعا کرتے ہیں اللہ آج افطاری میں جو روزہ دار بیٹھیں جو دعا کریں اللہ تو قبول کر اور ان پہ جنت واجب فرما. اللہ پاک کہتے ہیں جا پانی گواہ ہو جا, آج جن لوگوں نے روزہ رکھا میں نے سب پہ جنت واجب کر دی ہے. یہ تو وہ ماہ مقدس ہے. اچھا دیکھو مرشد, ہر چیز کی اللہ نے جزا بتائی کہ بلکہ اس نیکیوں کی کہ جی مجھے السلام علیکم کہا تو 10 نیکیاں, بے شک ہے, فلاں نیکی کی یہ جزا, جنت ملے گی, گناہ معاف ہوں گے. یہ تو روزے کے حوالے سے جو جزا ایک اہم بتائی ہے ادھر ہمارے ناظرین کو کہ روزے کی جزا کیا ہے. کہ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم لی
वन अजजी बिही। माशाअल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब नमाज के सवाब देने की बारी आएगी वो भी फरिश्ते देंगे। इवन कि हज कितना बड़ी इबादत है, हज का सवाब भी फरिश्ते लिखेंगे, उम्रे की, ज़कात की, दूसरे तमाम मामलात की। जब रोज़े की बात आएगी, इसमें हदीस में दो बातें हैं कि एक लंबा दस्तरखान जन्नत में बिछाया जाएगा और रोज़ेदारों के लिए जन्नत में सबसे पहले जो मेहमानी होगी वो रोज़ेदारों के लिए होगी, जो मीलों लंबा दस्तरखान। पूछा जाएगा कि किन लोगों के लिए तमाम, फरमाया जिन्होंने रमज़ान के महीने में अल्लाह की रज़ा के लिए खाना पीना छोड़ा था। और फिर जब रोज़े का बदला, रोज़े की जज़ा और रोज़े के सवाब देने की बारी आएगी, तब अल्लाह पाक कहेंगे कि ये सवाब मैं अपने बंदे को खुद दूंगा। कि जब वो रोज़े के साथ अपने घर में अकेला भी होता था, किचन में सब कुछ मौजूद होता था, सब कुछ सामने होने के बावजूद। एक ऐसी इबादत है, बाकी इबादत तो नमाज पढ़ते हैं तो कोई ना कोई तो देखता ही है, चाहे वो नफली इबादत है, बेशक ऐसे, और बाकी इबादत भी है उसका। ये तो ऐसी एक इबादत है जो राज है, किसी सूरत में पता ही नहीं चल सकता, अल्लाह जानता है और उसका बंदा जानता है, उसका बंदा जानता है। और जो ऐसी इबादतें होती हैं जो खुफिया हों, अल्लाह तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता बेशक है। ऐसे, बेशक जो रियाकारी के लिए हों तो वैलुल लिल मुसल्लीन, वैल जो है वो जहन्नम की घाटी का नाम है, वो नमाजियों के लिए हलाकत है। वो जो रियाकारी के लिए नमाज़ पढ़ते हैं। ये तो ऐसा एक ऐसी इबादत है कि जिनके साथ आपने सहरी की ना, उनको भी पता नहीं है कि अब ये रोज़ा रखेगा या सिर्फ रोटी खा रही है। इतनी राज की इबादत है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने में जितने भी अमल हमने करने हैं उसके लिए हमें ऐसे नहीं शुतर बेमुहार नहीं छोड़ा, हमें हमारी हदायत के लिए, हमें सिखाने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। बेशक तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात क्या होते थे सहरी और अफ्तारी पर? नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका का ये वाज़ेह फरमान है, एक तो सहरी जो है आप एंड तक करें, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल, और लाजमी करें, वाजिब की हद तक सुन्नत मुबारक है। जी जी, सहरी करें, डट के करें और एंड टाइम तक करें, और अफ्तारी में अव्वल वक्त में ये करें। और खजूर को ज़्यादा आपने अफ्तारी में पसंद फरमाया। आप बाद में खजूर और दूध एक साथ कर लेते थे, क्योंकि वो ज़माना ज़्यादा वो नहीं था, आसाइशों का मुतवल नहीं था ज़माना, गुरबत का ज़माना था, लेकिन फिर भी इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात यह है कि आज बात कर सकते हैं, अच्छा जी, तो रोज़ा हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास पैगाम। रोज़ा तो नादार लोग, गरीब लोग, उनका एहसास दिलाने के लिए आया था। हमने तो उनको उल्टा एहसास दिला दिया, दस्तरखान सजा सजा के। बिल्कुल, फिर उसकी सेल्फी हम अपने दस्तरखान को इतना भरते हैं कि जो वो इतना नहीं भर सकते वो बेचारे एहसास से कमतरी का शिकार होते हैं। अब देखो, या तो हम अपने उस दस्तरखान को खुफिया रखें या इर्द गिर्द के माहौल का भी पूरा ख्याल रखें। जी बिल्कुल। तो इस हवाले से इंशाल्लाह आपसे मज़ीद गुफ्तगू चलती रहेगी। तो माफिया, हम चाहेंगे कि आप क्या सुनाना चाहेंगे आप नाते रसूल? हाँ जी। मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ऐ शफीउल वरा खातमुल अंबिया, आप नूरे अज़ल, आप शम्मे हरम, आप शम्सुद्दुहा खातमुल अंबिया, ऐ बेरो अज़ सुखन शाहिदे ज़ुल्मिनन, फ़ख्रो शाने ज़मान सद्दे बाबे महन, नूरे हक़ मिन ओ अन मायाए जानो तन, मरहबा मरहबा खातमुल अंबिया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुक़बिले मुक़बिला
کا ذکر ہے از قرآن تا قرآن راز ارض و سما خاتم الانبیاء اے جمیل الشیخ اے امام الامم اے جمیل الشیخ اے امام الامم آپ ہیں صاحب جود و عبر کرم بہت اچھے، خوب قبلائے محترم ہستی محتلم اے شہ دو سرا خاتم الانبیاء آپ ہیں وجہ تخلیق کون و مقام بے شک بے شک آپ ہیں وجہ تخلیق کے کون و مقام آپ کا ذکر ہے از قرآن تا قرآن شاہد کبریاء خاتم الانبیاء اے رسول خدا خاتم الانبیاء اے رسول خدا خاتم الانبیاء ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا۔ وینس نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔